کیا آپ کو رات کو 2-3 بار باتھ روم جانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے؟ آپ بڑی مشکل سے بستر سے نکلتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے باتھ روم تک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور صبح آپ تھکے ہوئے اور بوجھل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اذیت ناک چکر ہے اور آپ کے زندگی کے معیار کو تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سادہ مشورہ دیتے ہیں کہ شام کو 6 بجے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ نے شام کو پانی پیا ہی نہیں تو اتنا زیادہ لیکوڈ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس کا جواب نہ تو آپ کے مثانے کے سائز میں ہے اور نہ ہی مردوں میں بڑھتا ہوا پراسٹیٹ ہے۔ اگر آپ کو رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو اس کی پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں گردوں کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کے گردے بہت سمارٹ ہیں۔ ان میں ایک مخصوص نظام ہے جو رات بھر سونے دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک ہارمون ADH اس نظام میں شامل ہے جسے آپ پانی بچانے کا سگنل سمجھ سکتے ہیں۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو یہ ہارمون آپ کے گردوں کو یہ میسج بھیجتا ہے کہ پانی کو روک کر رکھو، پیشاب کو گاڑھا کرو اور اس انسان کو سونے دو۔ اتنا اچھا نظام ہونے کے باوجود بھی ہم سو کیوں نہیں پاتے؟ جسم میں انسولین کی زیادتی اس نظام کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں، جو کہ آپ ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس سے کئی سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ زیادہ انسولین آپ کے ADH کے سگنل کو بلاک کر دیتا ہے۔ آپ کے گردوں تک یہ پیغام پہنچ ہی نہیں پاتا کہ پانی بچا کر رکھنا ہے۔ اس کی بجائے وہ ساری رات کام کرتے رہتے ہیں اور آپ کے مثانے کو پیشاب سے زیادہ مقدار میں بھر دیتے ہیں۔ آپ کو اس لیے رات کو بار بار نہیں اٹھنا پڑتا کہ آپ نے پانی زیادہ پیا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں۔ انسولین نے آپ کے جسم کی وہ قدرتی صلاحیت بند کر دی ہے جو رات کو پانی روک کر رکھتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ کا تعلق نمک سے ہے۔ انسولین ایک بہت ہی پاورفل ہارمون ہے جس کے ہمارے جسم میں کئی فنکشن ہیں۔ انسولین کی زیادتی گردوں کے فنکشن کو بھی چینج کر دیتی ہے اور وہ سوڈیم یعنی سالٹ کو روک کر رکھتے ہیں۔ دن کے وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں، سنیکنگ کرتے رہتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو آپ کا انسولین کا لیول ہائی رہتا ہے۔ آپ کا جسم سپنج کی طرح پانی اور سالٹ کو روک کر رکھتا ہے، اور دن میں چونکہ آپ زیادہ دیر لیٹتے نہیں ہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں، تو یہ پانی آپ کے جسم کے نچلے حصوں میں جمع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہائی انسولین والے لوگوں میں شام کو ٹخنے پھول جاتے ہیں یا جرابوں کے گہرے نشان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ ہاریزنٹل پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ وہ سارا پانی جو جسم کے نچلے حصوں کے ٹیشوز میں تھا وہ واپس خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل اور گردے اس اچانک اضافے کو محسوس کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پانی ہمیں باہر نکالنا ہوگا۔ آپ کے گردے بہت تیزی سے اسے فلٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو بار بار پیشاب کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں دن کی نسبت رات کو زیادہ پیشاب آتا ہے۔ تیسرے میکانزم کو آسموسس ڈیوریسس کہتے ہیں۔ یہ سننے میں کچھ پیچیدہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت سادہ میکانزم ہے۔ جب آپ کے جسم کے سیل انسولین کے خلاف مزاحمت شروع کرتے ہیں تو وہ خون سے شوگر لینا بند کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے خون میں شوگر کی مقدار کچھ بڑھ جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ اتنی تو نہیں بڑھتی کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے، لیکن آپ کے لیے یہ مسئلہ ضرور بن جاتی ہے۔ آپ کا جسم آپ کی حفاظت کے لیے اس اضافی شوگر کو جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شوگر بھی نمک کی طرح پانی کے لیے مقناطیس کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کے گردے اس اضافی شوگر کو فلٹر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سا پانی بھی آ جاتا ہے۔ اس سے آپ کے پیشاب کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ شام کو پانی نہیں بھی پیتے تو رات کو آپ کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، کیونکہ یہ اضافی شوگر اپنے ساتھ آپ کے جسم سے بہت سا پانی بھی کھینچ لاتی ہے اور آپ کے مثانے کو بھر دیتی ہے۔ آئیے اب آپ کے نروس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسولین کی زیادتی آپ کے جسم کے لیے سٹریس ہے
جو اس کو فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رکھتا ہے، یعنی آپ کا نروس سسٹم سمپیتھیٹک سٹیٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے رات کو آپ کا کارٹیزول اور ایڈرینلن کا لیول کافی ہائی رہتا ہے۔ چونکہ رات کو بھی آپ کا سٹریس لیول ڈاؤن نہیں ہوا تو آپ گہری نیند نہیں لے پاتے۔ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کے مثانے کا سگنل دماغ نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن ہلکی نیند میں آپ کا دماغ ضرورت سے زیادہ ہی سینسٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کو آپ بار بار اٹھتے ہیں اور بعض اوقات تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ پیشاب نہیں آیا ہوا تھا کہ آپ کو جاگنے کی ضرورت تھی۔ یعنی انسولین کا ہائی لیول صرف پیشاب زیادہ نہیں بناتا بلکہ اسے آپ کو زیادہ محسوس بھی کرواتا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر مجھے یہ مسئلہ ہوتا تو میرا ڈاکٹر مجھے ضرور بتاتا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب کوئی شخص رات کو پیشاب کے لیے بار بار جاگنے کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کئی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ پیشاب میں انفیکشن، خون، شوگر اور گردوں کے مسائل چیک کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے لیے بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں، گردوں کے فنکشن اور الیکٹرولائٹس کو دیکھتے ہیں۔ مردوں میں وہ پروسٹیٹ چیک کرتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں وہ جسم میں فلوئڈ ریٹینشن اور سلیپ ایپنیا کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ڈاکٹرز کے نہ دیکھنے کا نہیں ہے بلکہ صحیح ہارمون کو نہ دیکھنے کا ہے۔ ان ٹیسٹوں میں تقریباً ایک چیز جو کبھی بھی چیک نہیں کی جاتی وہ انسولین ہے۔ انسولین کی زیادتی ایک وہ کامن تھریڈ ہے جو رات کو زیادہ پیشاب آنے کی تمام وجوہات کو جوڑتی ہے۔ اکثر ڈاکٹر انسولین ریزسٹنس پر اس لیے توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو ڈائبٹیز، گردوں کی خرابی اور پروسٹیٹ کے بڑھنے جیسی بیماریوں کی ڈائگنوسس اور علاج سکھایا جاتا ہے، لیکن انسولین ریزسٹنس ان تمام بیماریوں سے پہلے آپ کے جسم میں اکثر موجود ہوتی ہے، اور چونکہ اس ابتدائی انسولین ریزسٹنس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس آفیشلی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو کہ وہ پریسکرائب کر سکیں، اس لیے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر کو HOMA-IR ٹیسٹ کے لیے کہنا چاہیے۔ اس میں آپ کے فاسٹنگ گلوکوز اور فاسٹنگ انسولین لیول کو چیک کر کے ایک سکور بنایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پینکریاز کتنا زیادہ اوور ورک کر رہا ہے۔ اس ٹیسٹ کا سکور اگر 1 سے کم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا رزلٹ 1.90 سے زیادہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابتدائی انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے۔ یہ نمبر وہ ابتدائی وارننگ سسٹم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ رات کو بار بار کیوں جاگ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ انسولین ریزسٹنس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل اور کھانا تبدیل کر کے اس کو ریورس کر سکتے ہیں، اور جتنی جلدی آپ اس پر کام شروع کر دیں گے اتنا آسانی سے یہ ریورس ہوگا۔ اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ دن میں صرف 2 یا 3 بھرپور کھانے کھائیں اور ان کے درمیان سنیکنگ بالکل بند کریں۔ بار بار کھانے سے انسولین کا لیول سارا دن ہائی رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کا کھانا سن سیٹ کے قریب کھا لیں اور اس کے بعد صبح ناشتے تک کچھ بھی نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے رات کا کھانا ارلی نہیں کھا پاتے تو اس لیٹ نائٹ ڈنر کی مقدار کو بہت ہی کم رکھیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم کریں اور پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کو بڑھائیں۔ انسولین ریزسٹنس اور اسے ریورس کرنے کے بارے میں میرے چینل پر کئی ویڈیوز ہیں، نیچے پہلے کمنٹ میں ان کے لنکس موجود ہیں۔ رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنے کی اصل وجہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ جب آپ اسے ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ دوبارہ رات کو گہری نیند انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا نہیں پڑتا۔ آپ کتنی جلدی انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس چیز پر بھی ہے کہ آپ کو کب سے انسولین ریزسٹنس ہے۔ اسی لیے جتنی جلدی آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس پر کام شروع کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل کو کیسے اپنایا جائے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر ہفتے میں سادہ اور سائنسی طریقے شیئر کرتا ہوں جو آپ کو صحت مند اور متوازن زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں۔